صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اورینٹل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے بہت گریٹ اور نوبل کاز پہ کام جو ہے وہ کر رہی ہے، اور میں اپنے جو ہمارے فلم انڈسٹری کے سٹار ہیں، آرٹس کے سٹار ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں ماشاءاللہ جب بھی کوئی چارٹی کا کام آتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں اس پیش ہوتے ہیں، اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کا معیار جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس کتنا بڑا عہدہ تھا، اس کے پاس کتنی دولت تھی، کتنی کوٹھیاں بنگلے تھے، کتنی ملیں تھیں۔ کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ انسانیت کی خدمت۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو تاریخ نے ان ہستیوں کو یاد رکھا ہے جو لوگ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، انسانیت کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرگز کا مسئلہ ہے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ بدقسمتی سے اس ڈرگز ایڈکشن کی وجہ سے پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کام جو ہے ایک شخص سے شروع ہوتا ہے، پھر دوسرے شخص پہ آتا ہے، پھر تیسرے پہ آتا ہے، پھر اس کی صحت جو ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان سارے کو لے پھرتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت نوبل کاز ہے، اور میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے آج ایوارڈ دیے گئے ہیں آپ کی سروس کے نتیجے میں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے آپ زبردست تالیاں بجائیں تاکہ یہ ٹوکن آف جسچر ہے، لیکن جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب لوگ جو ہیں وہ دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اور جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی شخص جو ہے موت ہر شخص کو آنا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہے کہ ہم سب نے ایک دن قبر میں جانا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی قبر میں اپنی دولت، مال، اپنی کوٹھیاں، بنگلے، جائیداد لے کے نہیں گیا۔ اور الیگزینڈر دی گریٹ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنی دل میں لکھا تھا، اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ کفن سے میرے ہاتھ جو ہے باہر رکھنا۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یہ آپ روز سنتے ہیں، یہ اس لیے کہ سکندر اعظم نے وصیت کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اتنا بڑا شخص بھی، اتنی بڑی امپائر کا مالک بھی جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے تو ہمیں پھر اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں انسانیت کی خدمت کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہمارے برطانیہ میں بھی ڈرگس ایک بہت بڑا مینس بن گیا تھا، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سڑکوں پہ ڈرگس بارن جو ہے، ایک ڈرگ جو ہے ایک کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لوگ پیسہ کماتے ہیں ڈرگ سے۔ تو ہم نے، جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا برطانیہ میں، تو ہم نے ایک قانون پاس کیا کہ جو شخص بھی ڈرگس میں انوالو ہوگا کا کاروبار میں، اگر وہ پکڑا جائے تو اس کی تمام دولت جو ہے اس کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ یقین مانیں جو ڈرگ بارن تھے
صرف چند ہے. اسی لیے ہم یہ سمجھتا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ عدل و انصاف کا نظام جس ملک میں نہیں ہوگا, جزا اور نزا کا نظام نہیں ہوگا, تو وہاں پر کرائم جو ہے, کرمنالٹی بڑھے گی, لوگوں کی نہ عزت محفوظ رہے گی, نہ مال محفوظ رہے گا, نہ جان محفوظ رہے گی, اس لیے کہ جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملے. تو وہاں پر ڈرگز بارن جب پکڑے گئے اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں, تو یقین مانیں کہ ہمارے ڈرگز کا کاروبار جو ہے بہت کم ہو گیا وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ اگر شخص جو ہے, جو ہماری جنریشنز کو تباہ کر رہا ہے اپنے پیسے کمانے کے لیے, ہماری جو ہے قوم کو برباد کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہیے تاکہ وہ ڈرگز کا کاروبار جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے ایریڈیکیٹ کر سکیں, ہم جو ہے ختم کر سکیں. تو آخری بات جو میں شدت سے محسوس کرتا ہوں پاکستان میں, کہ ہم نے سادگی کی زندگی جو ہے وہ گزارنی چھوڑ دی, جو کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور بڑی ہستیاں جو تھیں جو سادگی کی زندگی گزارتے تھے, اب جو بڑے لوگ ہیں وہ سادگی کی زندگی گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ آپ جائیں تو 6 فنکشن ہوتے ہیں ایک شادی, اور ایک فنکشن میں جتنا خرچ ہوتا ہے یہ ایلیٹ اور امیر لوگ کرتے ہیں, اس سے 100 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو بھائی ہمارے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, جو اپنی بچی کے لیے جہیز نہیں خرید سکتا, بچی کے لیے پڑھ نہیں سکتا, تو ہم اگر سادگی اختیار کر لیں اور وہی پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے تو یہ عبادت ہے. اس سے بڑی عبادت آپ کے لیے یہی اعمال ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی جو کہ بر صغیر کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا, جس نے ہمیشہ وائلنس کے خلاف اپنی جو ہے جدوجہد کی, تو جب وہ اپنی پہلی کیبنٹ سے ایڈریس کر رہا تھا, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, تو اس نے اپنے کیبنٹ کے ممبرز کو کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں سادگی اپناؤ, اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرو. اس نے کہا کہ میں رام چندر اور کرشن جی کی مثال نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھی, وہ بادشاہت بہت بڑی کے مالک نہیں تھے, اور آج میں مجبور ہوں حضرت ابو بکر اور عمر کی مثال دینے کے لیے کہ وہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک تھے, اتنی بڑی ان کی امپائر تھی, لیکن انہوں نے بادشاہت میں فقیری کی زندگی گزاری. ان کی تقلید کریں, ان کو فالو کریں. تو بھئی ہمارے اسلام سے تو غیر مسلم جو ہے وہ سبق سیکھتے ہیں, وہ پرچار کرتے ہیں, لیکن ہماری آج جو امت مسلمہ کی دنیا میں تذلیل ہو رہی ہے, آج جو فلسطین میں مسلمانوں پہ, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, آج جو ہمارا بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے, آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی کوٹھیاں, بنگلے, پیلس بنانے پہ زیادہ زور دے دیا ہے اور عوام کی خدمت جو ہے اس پہ کم زور دیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وسائل کی, ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کا ہم روز سنتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس جو ہے ذخائر جو ہے وہ بہت کم ہو گئے. بھائی 24 کروڑ کا ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے پاکستان کو نوازا ہے. اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان سے اگر مائن اور منرلز جو ہے ان پہ ہم توجہ دے دیں, وہ اربوں ڈالرز کے ذخیرے ہم نکال لیں, تو ہمارا نہ صرف قرضہ ختم ہو سکتا ہے بلکہ ہم دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کرپشن نے ساڈا بیڑا غرق کر دیا. لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں بھوک کے ہاتھوں, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کے موقع پہ ان کو قربانی کا گوشت نصیب ہوتا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کے ٹیکے, انہوں دا رہن سہن, انہوں دی بادشاہی دیکھ کے تسی حیران ہوندے رہے, بلکہ باہرلے ملک حیران ہوندے. میں تو ایمانداری نال دسدا کہ باہرلے ملک حیران ہوندے نے کہ تسی کہندے ہو تہاڈا ملک بڑا غریب ہے, وہ تہاڈے لیڈر تے ایتھے آن کے رہاڑڑ سی جڑی شاپنگ کردے ہیں تے ساڈے ہوش گم ہو جاندے. تے میں وہ جدوں بڑی تبلیغ کردے نا اپنے ہیومن رائٹس دی گلاں دی تے جمہوریت دی گلاں دی, برطانیہ والے تے امریکہ والے, تے میں انہاں نوں ہمیشہ کہنا بھاجی جڑا تسی کہندے ہو تے عمل بھی کرو.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਆਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 90% ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 7-10% ਤੇ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 10% ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ